عورت کیسی ہونی چاہیے؟ کبھی سوچا ہوگا آپ لوگوں نے؟ نہیں، کون سوچتا ہے ایسی دنیاوی بات؟ آگ ایسے ہونی چاہیے، آنکھ اس کی ایسی ہو، کان اس کے ایسے ہو، دانت اس کے ایسے ہو، ناک اس کے ایسے ہو، گال اس کے ایسے ہو، بال اس کے ایسے ہو۔ عورت کو اپنی زبان میں بھی جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا معنی یہ کہ وہ مرد کی بڑی ہمدرد ہوتی ہے، مرد کی بڑی مدد کرنے والی ہوتی ہے، مدد کو بڑا ہمت دینے والی ہوتی ہے، مرد کو بہت آگے بڑھانے والی ہوتی ہے۔ یہ اچھی عورت کی علامت ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ورنہ اگر تمہاری ہر حرکت پر عورت اگر تبصرہ کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے، تو پھر وہ دنیا میں جنت نہیں بلکہ ایک قسم کی جہنم۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تم نے سنا ہوگا کہ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نازک مزاج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلانی عورت کے ساتھ نکاح کر لو، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ ان کو اللہ والوں کو چاہیے کیا؟ معافی چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ عورت بڑی بد اخلاق تھی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ جتنے نازک مزاج تھے، اس نازک مزاج کے مقابلے میں وہ بالکل پکی مخالف تھی۔ اس وجہ سے بہت اذیت دیتی تھی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان برداشت کرتے تھے، اس لیے کہ اسی برداشت پر تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہوئی۔ روزانہ صبح کو کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ محترمہ سے پوچھ کر آؤ، آج کچھ لانا، کھانا پکانا، کوئی چیز چاہیے۔ وہ مرید ہوتا تھا، وہ جا کر کہتا کہ حضرت نے بھیجا ہے، اور حضرت کا لفظ سنتے ہی غصے ہو جاتی۔ کون حضرت؟ کیسا حضرت؟ میں تمہارے حضرت کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیسے ہے؟ گالی گلوچ ہوتی تھی۔ لیکن وہ سب کچھ چلتا رہتا۔ بہت عجیب ان کے واقعات ہے۔ مجھے صرف تھوڑا سا ایک واقعہ تمہارے سامنے ذکر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جوش آیا کہ ہر وقت یہ میری برائی کرتی رہتی ہے، مجھے ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج میں اس کو ایسا کرامت دکھلاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں بھی کوئی ولی ہوں۔ اور حضرت مرزا مظہر جان جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آسمان پر اڑتے ہوئے اس کے پاس سے قریب سے گزرے۔ وہ پہچان نہیں سکی، لیکن دیکھا کہ کوئی آدمی گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے تو آنے کے ساتھ ہی اس نے ریکارڈ بجانا شروع کر دیا۔ پیر بنا بیٹھا ہے، وہی اپنے آپ کو حضرت جی کہلاتا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ ارے کیا کوئی ٹھکانا ہے تمہارا؟ ارے آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پیر تھا۔ کہ اچھا دیکھا؟ کہ ہاں۔ کیا دیکھا؟ ارے وہ آسمان پر اڑتے ہوئے جا رہا۔ تو حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں ہی تو تھا۔ کہا کہ اچھا، اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ جب ایسی مل جاوے نا تو پھر اصلاح کامل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایسی نہ ملے، اور متقی اور پرہیزگار دیندار ملے۔ حسین جمیل نہ ہو تو کچھ حرج کی بات نہیں۔ اصل حسن و جمال اعمال کا ہے، اخلاق کا ہے، عادات کا ہے۔ باقی حسن و جمال میں کیا ہے، بیوٹی نمبر 1 ہو، لیکن اعمال اخلاق کے اعتبار سے خراب ہو تو پھر اسے فائدہ کیا؟ وہ تو جہنم ہے۔
بہرحال میں نے اس وجہ سے بتایا کہ دیکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک مصیبت آ گئی، ایک پریشانی آ گئی، ایک الجھن آ گئی، ایک بہت بڑا امتحان آ گیا، جون سا لفظ استعمال کرنا، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود خائف ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تباہی نظر آنے لگی، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے بتایا. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کیا جواب دیتی ہے، اس جواب کو ابھی تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر لفظ کو پوری تشریح کے ساتھ میں بیان کروں گا. لیکن ابھی میں ایک ماحول بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں ہماری بیویوں کے سامنے اگر اس قسم کی بات رکھ دو، چلو تمہاری تو بیوی ہے ہی نہیں اس لیے کوئی فکر نہیں، جس کی ہوگی وہ دیکھے گا. ارے تو وہ ایسا کہتی ہے میں حضرت ہوں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں کہ میں خبر تو کہ وہ حضرت چھے. یہ ہمارے زمانے کی جو بیویاں ہیں وہ ہے. یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں ضائع ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندھاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت میں کیا ہے بڑھوتری کرتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتی ہے، اور اطمینان دلانے میں کیا بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے وہ اب تمہارے سامنے آ رہا ہے. اس وجہ سے کہ عورت اپنے شوہر کے ہر حال سے پوری طریقے سے اچھی طریقے سے واقف ہوتی ہے. بہت ہی کم عورت اپنے شوہر کی معتقد ہوتی، بشرطے کہ واقعی میں اگر شوہر میں کوئی کمال ہو تو ہی وہ معتقد ہوگی، ورنہ کہے گا کہ ہاں ہاں مجھے خبر ہے. چاہے تو کیا کہتے ہیں شفا چٹ سے پوچھ لو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی فقالت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقالت خدیجہ کلا، نہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو اپنی جان پر فکر لگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ضائع ہو جاؤں گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا. بالکل نہیں، نکال دیجیے آپ اپنے ذہن سے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آئندہ کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. جو کام کرو گے وہ کام کا صحیح نتیجہ نکلتا رہے تو آدمی شرمندہ نہیں ہوتا، لیکن صحیح نتیجہ نہ نکلے، الٹا نتیجہ نکلنا شروع ہو تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہے ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کریں گے. حاشیے میں ایک دوسرا نسخہ ہے، اس میں ما یحزنک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی غمگین نہیں کریں گے. یخزی کا معنی اور مطلب الگ ہے، یحزنوں کا معنی اور مطلب الگ ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری کوششوں کو قبول کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حزن و ملال، رنج اور غم میں مبتلا نہیں کریں گے. آپ بالکل بے فکر رہیں.
یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب بھی بتایا اور مطلب کے ساتھ اس کو مدلل بھی کیا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رنجیدہ نہیں کریں گے. اللہ جل جلالہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ اب یہ بتا رہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی حمایت ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کیا ہے رنجیدہ، غمگین، ناکام یا شرمندہ نہیں کرتا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کا ہمت کا ساتھ دینے والی، نصرت دینے والی، مدد کرنے والی، تمہارا جو کام ہے، تمہاری جو تحریک ہے، اس تحریک کو اچھی طریقے سے چلانے والی ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ مل گئی تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک مول صاحب تھا، اس نے شادی کی تھی، پھر بیوی کے ساتھ گڑبڑی ہو گئی، طلاق کا مسئلہ آ گیا. جب طلاق کا مسئلہ آ گیا تو بات چیت ہوئی تو اس میں اس عورت نے کہا کہ میں تو ہر ہفتے میں فلم دیکھنے والی تھی، دیکھتی تھی، اور یہاں کر تو مجھے ملا ہی نہیں. تو مول صاحب کے گھر میں اگر فلم دیکھنے والی آ جائے ہر ہفتے میں تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کی جگہ پر اگر کیا ہے وہ کہتے کہ میں تو 5 وقت پر گھر کی نماز پڑھتی تھی اور تمہارے یہاں گھر پر آ کر مجھے تہجد کا بھی موقع مل گیا، تو دونوں کا اچھی طریقے سے چلے گا کہ نہیں؟ بہرحال یہ ماحول کا جو حالات ہے، ماحول کا جو اثر ہے کیا ہوتا ہے وہ میں نے بتایا. اور چونکہ مرد کا بیوی کے ساتھ اور کیا ہے بیوی کا مرد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پوری طریقے سے شوہر کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. دوسری جگہ باہر میں تو حضرت جی کر کے بہت سارے لوگ حضرت کو جانتے ہیں، لیکن گھر میں وہ اچھی طریقے سے حضرت کو جانتے ہیں کہ حضرت کیا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟